الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم ایک بار محبت سے پوچھنی پڑی آج پہلی بار میزبان محفل بھائی عابد صاحب کی دعوت پر ملیر کے علاقہ میں کراچی میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بڑے عرصے سے کئی احباب رابطے میں تھے لیکن پنجاب کی اور دیگر کچھ علاقوں کی اور بیرون کی مصروفیت کی وجہ سے میں کراچی نہیں آ سکا تھا۔ آج اللہ نے آپ سے ملاقات کروا دی، آپ کی زیارت ہو گئی، اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی عابد صاحب کہیں چلے گئے؟ پیچھے کیوں بیٹھ گئے؟ علماء کرام سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے بیانات میں سماعت کیے، کلام بھی سنا اور سیکنڈ لاسٹ ابھی حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، بلکہ اپنا 8ویں پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جیسے انہوں نے بتایا قاری عمران صاحب اور دیگر حضرات نے آپ حضرات کو سنایا۔ اب ہمارے وہاں تو اس وقت کافی وقت ہو جاتا ہے، آپ پتنی کتنا مجھے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، ساری رات نہیں ہو سکتی، آدھی گزر گئی۔ بہرحال اللہ آپ کو یوں ہی مسکراتا رکھا، مرتے دم تک مسکراتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتا کہ نہ مریں، مرنا تو ہے۔ میں اگر یہ بھی کہوں کہ آپ نہ مریں تب بھی مریں گے۔ میں دعا دے رہا ہوں اللہ کرے آپ مرتے دم تک مسکراتے رہیں۔ میں اپنے لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبت سے سنیے گا۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بپھرے ہوئے ہم باج سے طوفان میں نوکے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، اود کے سوئے آد ریاضت کا گواہ تو، سالے سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقا کی دمِ حال وضاحت کا گواہ تو، ایسار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا،
اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس یعقوب کے گریہ کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جو تھا تیرے حکم کتابے، عزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، کراچی والوں توجہ، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، تدبر میں معاویہ تیری وحی کا حامی، جس انس کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، روئیں گے کوفی محشر کی شبہ تک زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، میرا دل چاہ رہا ہے یقین جانو سٹیج چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے، انہیں چھوڑ دو، آپ کی محبت مجھے چاہ رہی ہے کہ میں وہاں جس محبت سے آپ سے آ رہے ہیں اور جس محبت سے یہ بے رخی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کرے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اصل میں میرے پوسٹ بنانے یا بیان سنانے بس ایک ہی لائن پہ چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بات سنیں میری حد ہوگی، میں کھڑا ہو جو بیان نہ کروں، آپ کو مجھے پتا تھا اس بات، اب آپ کو کیا پتا آپ کس بات میں میرے دل میں کیا حال چلنا چاہ رہی ہے، مجھے گفتگو ہی بھول گئی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، نعرہ مطیع اللہ صاحب، اپنی لائن سے دائیں بائیں بھی ہو کے دیکھو، بڑی وسیع دنیا ہے، دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ کوشش کریں کہ میرے لفظوں پہ دھیان دیجیے گا، میں ایک لفظ کیا سنانے چاہتا ہوں۔ میں گھر سے 1500 کلومیٹر دور ہوں، لمبا سفر کر کے آپ کے لیے آیا، آپ کے کہنے پہ آیا، آپ کی دعوت پہ آیا، آپ کی محبت کی وجہ سے آیا۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ مجھے جو بھی موضوع ملے اور 15 منٹ ملے، میری رگوں میں خالص دیوبندی خون ہے، میں آغاز توحید سے کیا کرتا ہوں۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔
قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ اور بڑی جلدی موضوع پہ آتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے معراج کی رات، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی انگلی، سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور اس حشر میں برپا ہوگا۔ اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازا، اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازا۔ اس نے حجرہ عائشہ کا کبھی خواب سا دیکھا ہوگا۔ تھوڑی سی ہلکی سی سلو ہو جائے تاکہ انہیں بات سمجھ آ جائے۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گود، پیارے آقا عرشوں پہ پہنچے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہوگا آپ نے۔ جی ہاں، مجھے پتا ہے کراچی کے مزاج میں اور میرے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ وہاں پلاؤ ہوتا ہے، یہاں بریانی ہے، بڑا فرق ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ کچھ آپ کو مسکراہٹ شامل کرنی ہوگی، میں تب کچھ سنا سکوں گا۔ میں آپ کے مزاج سے ابھی واقف نہیں ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، لیکن آپ تو میرے مزاج سے واقف ہیں، سنتے رہتے ہیں نا مجھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ پیارے آقا عرشوں پہ پہنچے نا، کہاں پہنچے، کہاں پہنچے، کہاں سدرہ کو بھی کراس کیا۔ یہ وہ جگہ جہاں جبریل رک گیا، اور ہوش میں بیٹھے ہو تو عرض کروں یہ وہ جگہ جہاں نور رک گیا۔ بولے اصلی بولے جہاں نور رک گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل آگے بڑھو نا، جبریل اوپر آؤ نا، تو جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں، اگر یکسرے موے برتر پرم، اگر یکسرے موے برتر پرم، فروغ تجلہ بسوزت پرم، یا رسول اللہ آگے نہیں آ سکتا، اگر بال کے سرے کے برابر بھی آگے آتا ہوں تو رب کے نور کی تجلی مجھے جلا کے رکھ دے گی۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسے بھی کراس کیا، اسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی کراس کیا، سدرہ کو کراس کیا، سدرہ کو کراس کیا۔ آقا وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے کیا بیان ہو چکے ہیں، اگر اعادہ ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں۔ آقا وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ محبوب آ گئے، جی آ گیا، کیا لائے ہو؟ توحید کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں جو حضور نے سکھایا، جو حضور نے۔ محبوب کیا لائے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا، اس چیز کی کمی ہے مولا تیرے ہاں؟ نہیں محبوب آئے جو ہو، یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں، کیا لائے ہو؟ پھر آقا فرماتے ہیں اللہ پوچھا ہے نا تو سنیے، وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تھوڑا بولو جو کھڑے لوگ ہیں ابھی۔ اللہ وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ محبوب کیا لائے ہو؟ آقا فرماتے ہیں مولا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے۔ کراچی والوں توجہ، میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے۔ مولا میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے۔ مولا میرا مال تیرے لیے، میری نظر اصلی بولے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز
तहजीब के कंधे पे बैठूंगा तेरे। आका वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। सुन्नी बोले मेहमान खामोशी से बैठे रहे, सुन्नी बोले मेहमानों को तकलीफ। ये भी कोई बात नहीं कि मैं देखूं तो बोलूं, ये फ्रॉड हुआ। नाराज न होना, अल्लाह तफल्लुल मैंने अर्ज किया था कि थोड़ा सा माहौल बन जाए, आप थोड़े से जाग जाएं या मैं जाग जाऊं। तवज्जो मेरी जानिब रहेगी तो मैं कुछ अर्ज कर सकूंगा आपकी खिदमत में। तवज्जो, हुजूर का मकाम सारी कायनात से बुलंद, हुजूर का मकाम सारी कायनात से, सारी कायनात से। लोग यूं ही तबर्रा करते हैं, उलमाए देवबंद पे बातें करते हैं, ये कैसा समझते हैं आका को। सुनिए मेरा अकीदा, मैं उलमाए देवबंद का एक अदना सा रज़ाकार हूँ। मेरा अकीदा सुनिए, फाज़िल देवबंद का बेटा हूँ। मेरा नजरिया सुनिए, अल्लाह रखे तराजू, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे। जमीनो जमा उसी पलड़े में, मकीनो मका उसी पलड़े में, शजरो हजर उसी पलड़े में, बर्रो बहर उसी पलड़े में, नबातात उसी पलड़े में, जमादात उसी पलड़े में, अर्जियात उसी पलड़े में, फल्कियात उसी पलड़े में, बैतुल्लाह उसी पलड़े में, बैतुल मुक़द्दस उसी पलड़े में, बैतुल मामूर उसी पलड़े में, लौह कलम उसी पलड़े में, अर्श कुर्सी उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो। मेरा ईमान है, मेरा मसलक है, मेरा नजरिया है, मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी होगा, मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी होगा। तो मोहब्बत में काजी को कहने देना, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबदा है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी। पूरी भटकी हुई सारी मखलूक को इसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जड़ से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। इसको यासी मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो सुहाबी पुकारा हमारा नबी। इसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा हर समझ खुदा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में नबी नबी। अलग से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, दासे तकरीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, और मखफी बाबी गराज नबी, जीम सिपाही जवाद नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे हज़्म रुसल नबी, खालिक का शक्कार नबी, बैकर हुस्न जमाल नबी, रासे अकबर हलाल नबी, सासे है ज़ाहिद भी नबी, बेबरल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से साकी भी नबी नबी।
آپ صرف مسکرا دیں وہی کافی ہے۔ میری جانب سٹیج والوں مجھے زیادہ ڈسٹرب نہ کرنا، یہ بھی آپ کی نوازش ہے، کس تکلف سے کام لیتے ہیں۔ میں احتراماً سلام کرتا ہوں، وہ انتقاماً جواب۔ اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے سن لیجیے گا۔ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند، میرا جی کر رہا تھا گونگے بھی بولنے۔ حضور کا مقام ساری کائنات سے، ساری کائنات سے، اللہ کے بعد پیارے آقا کا مقام۔ کوئی میرے آقا جیسا نہیں، کوئی بھی میرے آقا جیسا، کوئی بھی میرے آقا جیسا۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں پھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کو جا من کو جا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو دعوے سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کو جا من کو جا۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کون میرے آقا جیسا ہو سکتا ہے؟ سنیے، اب انہیں روک کے رکھنا جو سننے آئے ہیں۔ آپ تو بولنے آئے ہو میرے ساتھ، انہیں روک کے رکھنا جو سننے آئے ہیں۔ دو باتیں میری سن لیں، کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کون میرے آقا کے توجہ؟ بھائی عابد صاحب، آپ مفتی صاحب کو وہیں پہ بیٹھنے تھے۔ مجھے بات بھول جاتی ہے، میں حساس طبیعت کا بندہ ہوں، میں سچ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی مشین نہیں ہوں، کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے کہ ادھر آپ سوچ لگائیں دیں کہ چل پڑا۔ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے بات بھول جاتی ہے، کوئی مجھ میں حرکت کر رہا ہو، کسی کی توجہ نہ ہو، میں نہیں بات کر سکتا۔ مجھ سے قسم لے لے، میں نے آج تک قبرستان میں بیان کیا۔ حدیث میں نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں نے کبھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی بیان کیا۔ تیاری کراتے ہیں ساتھ، تیاری کراتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ، میں زمانہ طالب علم سے بول رہا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی کبھی ایسے بیان نہیں کیا۔ میں لوگوں میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ انہیں ذرا سنبھال کے رکھیے گا جو سننے آئے ہیں۔ ہاں دیکھو نا، مجھے آپ نے جملہ یاد کرا دیا، بھول گیا تھا۔ جو سننے آئے ہیں، کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے بعد میرے جملے سے بھی کوئی جملہ نکلے گا۔ سننے والے بھیا تجھے بھی کام ہے، بڑی بڑی محفلوں میں جاتا ہے، اور کراچی میں تو بڑے بڑے فنکار بیٹھے ہیں۔ توجہ رکھنا میرے جانے، پوز ٹھیک تھے یا یہ ٹھیک ہے؟ میرے پوز لینے کے میں کھڑا ہو گئی ہوں، بات سنو مجھ سے، بات کیا ہے؟ کھڑے ہو رہے، کھڑے ہو کے بیان لگا تھا۔ توجہ، خدا رہا توجہ۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے۔ میں سہارا لے رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا۔ اللہ نے بعض کو فضیلتیں عطا فرمائی، میں اس کا سہارا لے رہا ہوں۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں، تقابل نہیں کر رہا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں۔ میرا اس جملے سے بھی کوئی بات نکلے گی اور کہیں نکلے گی، جاگتے رہیے گا تو نکلے گی اور کہیں پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، آگ کچھ نہیں کہتی۔ وجود پیغمبر، وجود نبوت آگ میں جا رہا ہے، بہت بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ لیکن ادھر پلٹیے، ادھر دیکھیے، حضرت انس صحابی رسول ہیں،
انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی. جب دوست آ گئے، صحابہ آ گئے، دسترخوان کھولا، یوں بچھایا. جب دسترخوان کھولا تو دیکھا اس پہ تو کچھ داغ ہیں. جلدی سے دسترخوان اٹھایا، سین میں تندور تھا، تندور میں آگ تھی، آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھایا، دسترخوان صاف ہے. کھانا رکھا. صحابہ کو کہا کھانا کھائیں. صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتا، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا ہے. کپڑا میلا تھا تو انہیں آگ میں ڈالا، جلا نہیں، صاف ہو گیا. حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو تمہارے گھروں میں ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنے. میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں چلی. پھر سے کہہ ذرا سبحان اللہ، پھر سے کہہ ذرا سبحان اللہ، پھر سے کہہ ذرا سبحان اللہ. سنی بولے سبحان اللہ، اصلی بولے سبحان اللہ. گھر میں تشریف لائے آقا. عائشہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ روٹیاں بنا. فرمایا ایک پیڑا مجھے دو، میں بھی روٹی بناؤں. پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا، روٹی بنائی، تندور میں لگائی، اندر تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد آواز دی عائشہ کوئی مہمان آ رہے ہیں، اتنی روٹیاں بنا، ابھی تک روٹیاں بنا کے اندر نہیں آئی ہو. سیدہ عائشہ جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روٹیاں وہی دو ہیں، تین ہیں، کھڑی اس لیے ہوں تندور پر جسے آپ نے ہاتھ لگایا آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی، ابھی تک اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے. بات ہو گئی، معجزہ ہو گیا، قاضی کا جملہ رہ گیا. عابد مسکرائے تو بولوں، عابد تھوڑا سا مسکرائے تو پھر میں بولوں نا. عابد تھوڑا سا مسکرائے تو میں بولوں. نعرہ تکبیر، پیارے آقا توجہ، پیارے آقا نے ہاتھ لگایا کپڑے کو. توجہ، میرا جملہ یاد رہے گا آپ کو اور ایک سال یاد رہے گا انشاءاللہ. ملیر والوں امانت ہے آپ کے پاس، اسے پہنچانا ہے آپ نے. توجہ، پیارے آقا نے ہاتھ لگایا کپڑے کو، آگ نے اثر نہیں کیا، جلا نہیں. پیارے آقا نے ہاتھ لگایا روٹی کو، آگ نے جلایا نہیں. مجھے اپنے ذوق میں کہنے دے، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا. آگ نے حیا کیا دست نبوت کا. ارے قاضی کو کہنے دے یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، سعید کو، عبد الرحمن کو، بلال کو، حمزہ کو. آگ جتنا ہی حیا کر لے. صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم اعظم میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، عفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے وہ توحید سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے. آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے
मातम करे जा रहे, जमाल मुअल्ला कमाल ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। जमाल मुअल्ला कमाल ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। नबूवत का वो मौलाना घर मैसेज कर रहे हैं। अब मैं मौलवियों की जल्दी जाल छोड़ने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है आज जुमेरात है। जी हो गया, यकीन जानू आबिद सुन रहा है, होश ही नहीं, सिर्फ ये काजी खड़ा हो जाए, मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ, थोड़ा सा ख्याल करो यार, मुझे सुन तो लो मैं क्या क्या रखा हूँ। जन्नत नबूवत का, नबूवत का, नबूवत का, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, मेरे आका के बाद कोई रसूल नहीं, मेरे आका के बाद कोई इस अकीदे कर ऐसी मोहब्बत से बोलो हुक्मरानों को पता चल जाए ये कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। खत्म नबूवत की आईन में कभी बर्दाश्त नहीं। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला, नबूवत का ताला। ला इलाहा इल्लल्लाह हर दौर में यही रहा। एक जुमला आ गया है आपकी समातों के हवाले का, हर दौर में यही रहा और बेनुक्ता रहा, बेनुक्ता रहा, ना ऊपर नुक्ते ना नीचे, अगले जुमले भी बदलते रहे, नुक्ते भी लगते रहे। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता फरमाया, हाँ तौहीद मुकम्मल है। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, तौहीद मुकम्मल है। अगले जुमले में नुक्ते आते रहे, आदम शफीउल्लाह में नुक्ता, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता, इब्राहीम खलीलुल्लाह में नुक्ता, इस्माइल ज़बीहुल्लाह में नुक्ता, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता, ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता, दाऊद खलीफतुल्लाह में नुक्ता, याकूब नबीउल्लाह में नुक्ता, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह में नुक्ता। जब आका की बारी आई तो फरमाया जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बेनुक्ता है। तौहीद मुकम्मल थी, रिसालत मुकम्मल हो गई। और सुनिए मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला अर्ज़ करूं, अपने ज़ौक़ में जुमला अर्ज़ करूं, जिसे नबूवत मिली है ना उसका मकाम बढ़ गया, उसका मकाम नबूवत आदम के दरवाजे पर, आदम को ऊंचा कर दिया, खुद नबूवत नबूवत रही। नबूवत नूह के दरवाजे पर, नूह को ऊंचा कर दिया, खुद नबूवत नबूवत रही। नबूवत इब्राहीम के दरवाजे पर, इब्राहीम को ऊंचा कर दिया, खुद नबूवत नबूवत रही। नबूवत मूसा के दरवाजे पर, मूसा को ऊंचा कर दिया, खुद नबूवत नबूवत रही। नबूवत याकूब के दरवाजे पर, याकूब को ऊंचा कर दिया, खुद नबूवत नबूवत रही। चलते 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 जब नबूवत मेरे आका के दरवाजे पर आई तो अब नबूवत का मकाम बढ़ा, नबूवत खत्म नबूवत बन गई। कमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। वो मकसूद कौनो मकान आ गया है, हिरासे वो सूए फारान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का दमी पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। नबूवत का ताला, नबूवत का ताला, नबूवत का ताला। दो बंदे रह गए जिनके चेहरे पे भी बाल है, पता नहीं क्या वजह है, बेगम से लड़के आए हैं, काजी का क्या कसूर है। दो बंदे रह गए, बाकी मैंने ठीक कर लिया। कभी कभी उनके चेहरे पे मेरी नजर चली जाती है, कोशिश करूंगा अब की बार ना जाए, नजर है फिसल जाए तो उलमा भी कहते हैं कि खैर है।
اللہ توجہ، جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ اب تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں، میں ایک پیغام کے طور پہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت نے بتایا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ خدا را آپ توجہ رکھیے گا بھرپور میری جانیں۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، ساری رات کیوں نہیں آیا۔ اور جس کا وارث ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ جو سفید ریش بیٹھے ہیں وہ میری بات سے زیادہ اتفاق کریں گے۔ جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس نے 2 بجے کیا آنا ہے، 2 دن نہ آئے۔ اور جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کس سے پوچھ کر گیا تھا، کیوں گیا تھا۔ مت سمجھیے کہ ہم جدھر مرضی پھرتے رہیں کوئی نہیں کسی نے پوچھنا، حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے۔ حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے۔ کسی نے ایک دن جھنڈا اٹھایا ادھر کو چل، کسی اور نے دوسرے دن اور رنگوں والا جھنڈا پکڑا دیا، ادھر کو چل، ادھر چل پڑے، کبھی ادھر چل پڑے۔ نہیں، حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے۔ حضور وارث ہیں، باپ تیرا وارث ہے تو وہ تجھ سے پوچھتا ہے کدھر تھا۔ اور وہ ہے کب تک کا وارث باپ؟ چند مہینوں کا، چند سالوں کا، اس سے اوپر تو وارث نہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے، حضور امت کے جنت تک کے وارث ہیں۔ حضور نے نہیں پوچھنا کدھر تھے۔ اچھا توجہ توجہ، خدا را توجہ۔ اور وارث کہتا کیا ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی بس میں اس کے حوالے سے پہنچ رہا ہوں بات پر۔ وارث کہتا کیا ہے؟ بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے بھی تو باتیں کیا کر۔ اوروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ محض گپ نہیں ہے، محض خطابت کے جملے نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا۔ کبھی ادھر جا کے بیٹھتا ہے، کبھی ادھر جا کے بیٹھتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں وارث ہوں تیرا، کیا کچھ نہیں لاتا میں تیرے لیے، سب کچھ تو کرتا ہوں تیرے لیے، سب کچھ تو محنت کرتا ہوں تیرے لیے، سب کچھ تو لاتا ہوں تیرے لیے، میرے پاس بیٹھا کرنا۔ آقا فرماتے ہیں امتیوں میں آپ کا وارث ہوں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ سے آپ کے لیے سب کچھ لے کر آیا۔ اور کیا میٹھا جملہ وہ آئے کریمہ جو میں نے تلاوت کی۔ حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، چند کلمے دیے آدم کو، کلمات۔ میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں، آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے من کتاب میں سے، حکمت میں سے۔ آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نوح آپ یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی کو نہیں۔ دینکم اتممت تمام کر دی نعمتیں، اتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا۔ اور اگر ذوق میں بیٹھے ہو، جاگ رہے ہو تو جملہ عرض کرو، محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، شرافت محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا، عدالت لے جا، جا کے فاروق سجا، محبوب سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا، محبوب شجاعت لے جا، جا کے حیدر سجا، محبوب سیاست لے جا، معاویہ بنا۔ اچھا توجہ جوانوں، توجہ جوان بیٹھے ہیں میرے سامنے کثیر تعداد میں اور یہ ایک سوال کرتے ہیں بابا سے، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھے؟
کہتا ادھر بھی نہ جا ادھر بھی نہ جا، تجھے تیرے پاس بیٹھو، توجہ تیرے پاس ہی بیٹھو، صرف تیری باتیں ہی سنوں اور کہیں نہ جاؤں، میں اب کیا کروں، میں اب کیا کروں؟ چھوڑیے تقریر کسے کہتے ہیں، خطابت کیا ہے، نقابت کیا ہے، مقرر کیا ہوتا ہے، میری بلا جانے نہ میں خطیب ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ مقرر ہوں، میرے دو جملے سن لیجئے دو جملے، اب بس صرف تیرے پاس بیٹھوں، صرف تیری بات سنوں اور کسی کے پاس نہ جاؤں اور کسی کی بات نہ سنوں، تو باپ جواب کیا دیتا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر، اوروں کے پاس بھی جایا کر، اوروں کی بات بھی سنا کر، لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں۔ تجھے کیا پتا اچھا کون ہے برا کون ہے؟ تجھے کیا پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تجھے کیا پتا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے؟ تجھے کیا پتا رہزن کون ہے رہبر کون ہے؟ تجھے کیا پتا منافقت کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے؟ تجھے کیا پتا یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید تھوڑی کیے ہیں، میرے تجربے سے فائدہ اٹھا، میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، تو کسے ماموں کہہ سکتا ہے، کس سے تو مشورہ لے سکتا ہے، میں تجھے بتاؤں گا اچھا کون ہے برا کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ آئے کراچی والوں میرا جملہ کرتا ہے چلا گیا، میں گجرات تک بڑا مشکل سے دکھ لے کے جاؤں گا، بڑا مشکل سے دکھ لے کے جاؤں گا، کراچی والوں توجہ ہو، کراچی والوں، باپ کہتا ہے میں تجھے بتاؤں گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ یا رسول اللہ آپ محمد کے بارش ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ سنوں، جو جملہ میرا ہضم کر گیا بڑا دکھ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ سنوں، کسی کے بات نہ جایا کروں، آقا فرماتے ہیں سن لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں گا، میں توجہ میں بتاؤں گا، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، میں تجھے بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ بتائیے نا، آقا فرماتے ہیں بتاتا ہوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بھی بات مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان، میری بھی مان حسن کی بھی مان، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو محبت میں قاضی کو کہنے دینا، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دعاتی رگ رگ پہ چلتی دربار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، حسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مدین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، ہے قائد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے عالم یاد صحابہ کا، میں ادیب کروں گا معاشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حکمدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چکتی ہے، مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آسان صحابہ کا، جاؤت بدر اور خیبر میں کچھ دے بھی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نارا بچہ صحابہ کا۔ نعرے صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، اللہ کی قسم دیتے ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ ایک جملہ عرض کرو، میرے آنے پہ کسی کو ہونا اعتراض،
نہیں ہے، مجھے پتا ہے نہیں۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میرے آنے پہ ہونا اگر کسی کو اعتراض کے قاضی کیوں آیا، تو میں تو بولوں، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا کہ تجھے کیا تکلیف ہے، میں نے بلایا۔ چناؤ میرا ہے، انتخاب میرا ہے، مجھ پہ اعتراض میرا میزبان اپنی انسلٹ سمجھے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل۔ مجھ پہ اعتراض میرا میزبان اپنی بے عزتی سمجھے گا کہ یہ اس پہ اعتراض نہیں ہے خطیب پر، یہ مجھ پہ اعتراض ہے، میں جواب دوں گا، میں نے بلایا، انتخاب میرا ہے، چناؤ میرا ہے۔ صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، رب نے چنا۔ اللہ اکبر۔ مسلم لیگ میں ممبرشپ اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرے، پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری صاحب پسند کرے، پی ٹی آئی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے عمران خان پسند کرے، این کیو این کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے آج کل کون ہے؟ فاروق ستار، پنجاب شاہ۔ ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے۔ ایم کیو ایم کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے فاروق ستار، آپ کو بھی نہیں، ایسے پھنسے۔ چلو بھائی پسند، بھائی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم لیگ کی رکنیت اسے جسے نواز شریف پسند کرے، پی ٹی آئی کی اسے جسے عمران پسند کرے، پیپلز پارٹی کی اسے جسے زرداری پسند کرے، جماعت پیغمبر میں رکنیت اسے ملی جسے رب نے پسند کیا۔ میں نے حضور کی بات بھی نہیں کی، جسے رب پسند کرے، اور بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، پیارے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کے فرمایا، مولا یا عمر دے دے یا عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن الحشام، یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ میں نے اپنے تخیل میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بعد میں آنے والا کو یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے، میں اپنی مرضی سے نہیں چن رہا، مولا یار میرے ہیں، چننے تو نے، یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ میرے تخیل کے ساتھ سفر کیجئے گا، میرے آقا کی تو آگئی ہے شبر، اللہ نے فرمایا جبریل، میرے محبوب نے کہا یا عمر دے یا عمر دے، اسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں، یا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے۔ یاد رکھیے آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی پیمانے پر ہے، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے، میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا، میں دیکھوں عمر ابو جہل کیوں نہیں مانتا، عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا، اور عمر ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکر کا نکلنا پڑا، ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نکلنا پڑا، ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند جو ٹکڑے ہوا، اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دے گا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں۔ سنو، یہ جو میں نے تذکرہ کیا عمر کا، یہ جو تذکرہ کیا صحابہ کا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر ہو گئے؟ اتنا پیارا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ یہ کتنا ظلم ہے،
ایسے لوگوں کا کتنی منافرت پھیلاتے ہیں معاشرے میں کہ ادھر نہ جانا وہ اہل بیت کو نہیں مانتے. مجھ سے سنیے ایک بات کہ صحابہ حضور کے قدموں سے لگے. بولو حضور کے قدموں سے لگے ہیں. جو قدموں سے لگا ہے اسے میں نے اپنا امام مانا ہے. امام مانا ہے. میرا جملہ ضائع گیا تو ہوگا جو قدموں سے لگے وہ تو امام، اور جو آقا کے کندھے پہ آ جائے اس کا کیسے کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کا کیسے کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ سنیے میں بڑے دعوے سے اپنا عقیدہ، اپنا سینہ، اپنا دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے سننے نہیں سمجھتا. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے اپنا نہیں سمجھتا. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے دیوبندی نہیں سمجھتا. کیوں؟ حضور نے صحابہ سے بھی محبت کی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کی ہے. صحابہ سے محبت کا حکم دیا ہے، اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے. صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں. ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے غلام ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج لہرا، وفا پرستی کی لاج لہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج لہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج لہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی اسی کے سر کا ہے تاج لہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج لہرا. شبیر و شبر بھی امی زہرا، نبی دے گھر میں چھچمی زہرا. مقام تیرے نو کون سوچے، سنی ہم تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرا دی خاطر رات منگ دی لئی زہرا. یاد ملکہ والکول زہرا، دھار دارا فول زہرا. حسن حسین دے ہو زہرا، سلام کا میں قبول زہرا. ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں. سیدہ فاطمہ کا گھر، بچے کے رونے کی آواز آئی. صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا، اندر تشریف لے گئے. دیکھا پنگوڑے میں حسین ہے، رو رہا ہے. پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور دیکھا یہ نشان والی، ادھر بٹن سختی سے بند ہے قمیض کا اور ادھر گلے پہ نشان ہے. پیارے آقا نے بٹن کھولا اور اس نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر. جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے. حسین کا کون کو دشمن ہو سکتا ہے؟ حسین کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں. صحابہ کی محبت اہل بیت نے سکھائی، اہل بیت کی محبت صحابہ نے سکھائی. پیارے آقا کا انتقال ہوا، توجہ تو وصال ہوا. ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی صحابہ نے. ابو بکر کو منبر پہ بٹھایا، خطبہ دیجئے. ابو بکر خاموش. حضرت ابو بکر کو فرمایا خطبہ دیجئے. ابو بکر خاموش. جب تیسری دفعہ کہا خطبہ دیجئے، حضرت ابو بکر کہتے خطبہ دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ حسن حسین کہاں؟ حسین کو لایا گیا، حسن کو لایا گیا. حسن کو منبر کی تہنی جانا بٹھایا، حسین کو منبر کی پہنی جانا بٹھایا. اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں صحابہ حضور دنیا سے چلے گئے، خطبہ حضور کا غلام دے گا، خطبہ حضور کا غلام پڑے گا اور حضور کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن حسین کو دیکھا. یہ محبت تو ہمیں صحابہ نے سکھائی. حضرت عمر کو ملنے کے لیے تشریف لائے حضرت حسین. 17 برس کے جوان ہیں، 17 برس کے جوان ہیں حضرت حسین. حضرت عمر کو ملنے کے لیے تشریف لائے. دروازے پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ باہر بیٹھے ہیں. عبداللہ آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ حضرت حسین پوچھتے ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، اجلاس ہو رہا ہے صحابہ کا، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، میں باہر بیٹھ گیا. حضرت حسین بھی باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی. عبداللہ جو اندر گئے، عبداللہ جو اندر داخل ہوئے تو ساتھ حضرت حسین بھی تھے. عمر نے جب حسین کو دیکھا حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے.
اب کوئی کہے بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے، بیٹے کے لیے بھی تو کھڑا ہوتا ہے۔ حسین کو دیکھا تو کیا کھڑے ہو گئے؟ حسین آپ کب آئے؟ اچھا کافی دیر ہو گئی ہے، باہر کیوں تھے؟ میں نے عبداللہ سے پوچھا عبداللہ تم باہر کیوں ہو؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو میں نے سوچا عبداللہ نے عمر نے عبداللہ کو اجازت نہیں دی اپنے بیٹے کو، میں تو عمر کا نہیں علی کا بیٹا ہوں، تو میں بھی باہر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رو کے کہتے ہیں حسین بیٹا حسین، میں عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی۔ آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عمر کے سائے سے کفر لرزتا ہے، عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملی ہے۔ حسین بیٹا میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اسے اجازت ملے تو اندر آئے، حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جب جی چاہے آ جائے۔ ہمیں یہ محبت آل بیت کے ساتھ صحابہ نے سکھائی ہے، اور صحابہ کا ادب، صحابہ کا ادب آل بیت نے سکھایا ہے۔ حضرت حسن نے بیعت کر کے معاویہ کی بتایا ہے کہ صحابہ کا ادب کرنا ہے۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اسد کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین صحبات کربلا میں، حسین کا ذکر چارسو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین لہو لہو ہے۔ ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔